اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس فلک ناز، جماعت نہم، اسلامیات ٹیچر۔ جماعت نہم میں آپ لوگوں نے جس طرح کلاس 8 میں یہ بک پڑھی ہے، اب اس کا جو بقیہ حصہ ہے جماعت نہم میں یہ پڑھا جائے گا۔ بالکل وہی بک ہے آپ کی جو کلاس 8 میں تھی۔ نصاب برائے میعاد اول نہم جماعت، سورۃ الانفال، الدرس الثانی، الف ب ج د۔ احادیث مبارکہ، حدیث نمبر 567۔ اور اسباق میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ یہ جماعت نہم کے مڈ ٹرم کا کورس۔ باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الانفال، الدرس الثانی الف، چونکہ ہمارے کورس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانفال الدرس الاول الف ب ج آپ کلاس 8 میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد الدرس الثانی الف آیات نمبر 29 سے لے کے 37 تک ہم پڑھیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، ان کا ویسے لفظی مطلب آتا ہے بے شک، یہاں پہ آئے گا اگر تتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم، بنا دے گا، یجعل بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقاناً فرق کرنے والا، فرقان، ویکفر اور مٹا دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اب اس کی آیت کا بامحاورہ ترجمہ آپ سب دیکھ لیں۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ امر فارق کا مطلب ہے یعنی تم کو ممتاز کر دے گا۔ امر فارق کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی رکھو گے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں فرق کرنے والا آپ کو بنا دے گا، یعنی آپ محسوس کرو گے کہ یہ راستہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے جب ایک بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے کہ میں نیکی کروں گا تو نیک اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی، برے کاموں پہ دوزخ ملے گی، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ برا راستہ اختیار کرے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، کہ تمہارے گناہ خود بخود ہی مٹ جائیں گے۔ کہ جب ایک بندہ اسلام میں آتا ہے، نیکی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور تمہیں بخش دے گا، یعنی کہ تم نے جو گناہ اس سے پہلے کیے ہوئے تھے وہ بھی بخش دے گا اور تمہیں پاک صاف کر لے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، خدا بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس میں آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک کافر تھا، یعنی اس واقعے سے آپ لوگوں کی آیت کی خوب سمجھ آ جائے گی۔ ایک کافر تھا جو بدترین کافر تھا اسلام کا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اور اس کا نام تھا دحیہ کلبی۔ دحیہ کلبی ایک طاقتور جنگجو بھی تھا جو مسلمانوں کے خلاف کئی غزوات میں اس نے حصہ لیا تھا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہیں پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندہ نظر آیا، تو بڑا ہی ایک خوبصورت نوجوان تھا یہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان میں نہیں چاہتا کہ یہ دوزخ کی آگ میں جلے، اس کو اسلام کے راستے میں لے آ۔ تب اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کے دل نرم کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب یہ دحیہ کلبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے اخلاق، بڑے
بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ان کو عزت احترام سے بٹھایا۔ پہلے تو دحیہ کلبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا۔ پھر جب یہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا دیا۔ جب یہ کلمہ دحیہ کلبی نے پڑھا تو اب تو وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تمام صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اس کو مبارکباد دی۔ جب یہ مبارکباد اس نے سنی تو دحیہ کلبی زار و قطار رونے لگا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ تب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اب تو آپ اسلام میں آ گئے ہیں، اب آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب دحیہ کلبی نے اپنی کہانی شروع کی کہ میں ایک بہت بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا ہے، تو اب میں جب اسلام کے دائرے میں آ گیا، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اب اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے تو پہاڑ سے زیادہ گناہ ہے، اتنے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ میرے کیسے بخشے گا۔ اور یہ بھی پھر بتایا کہ میری خود اپنی بیٹی تھی، اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے خود زندہ دفنایا ہے، تو پھر وہ قیامت کے روز جب مجھ سے پوچھیں گی تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اس بات کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن کے چپ ہو گئے، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا ظلم تھا کہ اس کے اوپر تو کوئی اور ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اسلام سے پہلے جتنے بھی پہاڑ کے برابر بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، تو جب آپ نے کلمہ پڑھا اور اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کے تمام گناہ تمہارے بخش دیے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور بخش دیا ہے، تمام گناہ تم سے مٹ گئے ہیں، تب دحیہ کلبی یہ بات سن کے اور بھی زار و قطار رونے لگا اور اتنا رویا کہ پھر وہ اس صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا۔ تو اس آیت کا اشارہ بھی اسی کی طرف ہے کہ جس نے کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہوں، جتنے بھی زیادہ گناہ کیے ہوں، لیکن انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، فرماتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف ڈال دے گا، تو اس سے پہلے جتنے بھی گناہ تم نے کیے تھے وہ تمام کے تمام مٹا دے گا اور تمہیں پاک صاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں۔ اور از جب یمکروا بک الذین کفروا، یمکروا چال چل رہے تھے، بکا تمہارے لیے، لذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، لیثبتوک کہ تم کو قید کر دے، او یا یقتلوک قتل کر دے تم کو، او یخرجوک یا وطن سے نکال دے آپ کو۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے، بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ سن لے۔ جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا تم کو جان سے مار ڈالے یا وطن سے نکال دے، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اب اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ہجرت کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب کفار دار الندوہ میں بیٹھ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے، جان سے مار ڈالنے کے، قید کرنے کے اور وطن سے نکالنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تب اس وقت اللہ رب العالمین نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ اللہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ جا کے ہجرت کر لے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ کفار تو
چال چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔